بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہ سورت قرآن مجید کی ان اہم سورتوں میں ہے جن کے پڑھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں حضرت معاذ بن جبل کو دیا تھا، جیسا کہ پچھلی مجلسوں میں یہ بات آ چکی ہے۔ یہ سورت سورہ والشمس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سورہ الشمس، سورہ والشمس وضحاها، اسی ناموں سے یہ سورت حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ چونکہ اس سورت کی ابتدا ہی حرف الشمس سے ہوتی ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشمس رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی دیگر سورتوں سے ایک ناحیے سے ممتاز ہے کہ قسموں کا سلسلہ، چنانچہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد چیزوں کی قسم کھائی ہے، کہیں ایک چیز کی، کہیں دو چیز کی، بسا اوقات ایک ہی سلسلے میں 4-5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ لیکن یہ سورت اس سلسلے میں ممتاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر لگاتار پے در پے 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ امتیاز قرآن مجید کی کسی اور سورت کو حاصل نہیں ہے، جس سے اس سورت کی جہاں پر اہمیت ہے وہیں جس چیز پر یہ 11 قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی بغیر قسم کھائے ہوئے بھی سچا ہے اور اس کی بات قابل یقین ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر رحم کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے دل میں اس چیز کی اہمیت کو بیٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز پر 10 یا 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اس سورت کا 2 حصہ ہے۔ ایک حصہ قسم اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہے اس کا ہے، اور دوسرا حصہ جس بات پر قسم کھائی گئی ہے اس پر بطور شاہد اور دلیل کے میں ایک واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی اس سورت کے پہلے حصے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والشمس وضحاها، واو جانتے ہیں قسم کے لیے ہے، یعنی قسم ہے سورج کی، شمس سورج معروف ہے، قسم ہے سورج کی، اور قسم ہے ضحاها، سورج کے ضحا کی۔ ضحا کے معنی ہوتا ہے روشنی کے، تیز روشنی کے، دھوپ کے، خاص طور پر اس وقت جب دھوپ میں سختی آ جائے، اسی لیے عام طور پر ضحا کا ترجمہ چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو چاشت کی نماز مشہور ہے وہ اسی ضحا کا ترجمہ ہے، جو صلاۃ الضحا کے نام سے حدیثوں کے اندر وارد ہے۔ تو ضحا کے معنی سورج کی روشنی یا دھوپ کی سختی، تو اس طرح سے ترجمہ ہوگا والشمسی، اور قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کے چمکنے کی، اور اس کے روشنی کی، اور اس کے دھوپ کی۔ گویا اس طریقے سے پورے دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، یعنی سورج کی قسم، اور سورج نکلنے کے بعد جو نہار دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے قمر کی۔ قمر کہتے ہیں عموماً چاند کو، لیکن بسا اوقات قمر بول کر کے 7 تاریخ کے بعد سے لے کر کے یعنی 14 تاریخ یعنی 12-13 تک جو وقت ہوتا ہے یہ قمر ہوتا ہے، اس سے پہلے ہلال رہا کرتا ہے اور 14 تاریخ کو بدر بن جاتا ہے۔ لیکن عموماً چونکہ زیادہ مدت جو رہتی ہے
قمر کی رہتی ہے، اس ناحیے سے کہ جتنا لوگ قمر سے مستفید ہوتے ہیں رات کی تاریکی میں اتنا نہیں، اسی لیے مثال کے طور پر قمر 6-7 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، پھر 13، پھر 14، 15، 2-1 دن تو رہتا ہے، پھر اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جا کر کے وہ 22-23 تاریخ تک رہا کرتا ہے، 24 تک رہا کرتا ہے۔ تو والقمر اور قسم ہے قمر کی، اذا تلاہا، اذا کے معنی جب، تلاہا جب اس کے، تلا یتلو کے معنی ہوتا ہے بعد میں آنا، پیچھے آنا، ہا سے مراد وہی سورج ہے، یا بعض اہل علم نے ہا سے مراد جو ہے وہ زمین لی ہے، یعنی سورج جب کہ زمین کو روشن کر دے، والقمری اذا تلاہا، اور چاند جب اس زمین پر اس سورج کے بعد آئے۔ تو علی کل حال والقمری، اور قسم ہے قمر کی، اذا تلاہا جب اس سورج کے بعد آئے، اس لیے کہ عموماً چاند جب آتا ہے وہ سورج کے ڈوبنے کے بعد ہی چاند دکھائی دیتا ہے، اور خصوصاً جب قمر بن جاتا ہے تب تو یقیناً وہ سورج کے ڈوبنے کے بعد رہتا ہے۔ تو والقمری اذا تلاہا، اور قسم ہے قمر کی، اذا تلاہا جب اس کے بعد آئے یعنی سورج کے، والنہاری اذا جلاہا، والنہار اور قسم ہے دن کی، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا جب کہ وہ اس کو، زمین کو یہ نہار بالکل روشن کر دے، زمین کو روشن کر دے، اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو زمین بالکل روشن ہو جاتی ہے، دن آتا ہے تو زمین بالکل روشن ہوتی ہے، اور اس قدر روشن ہو جاتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا آلہ نہیں ہے جو آج تک نہیں ایجاد کیا جا سکا جو اتنی روشنی پھیلا سکے۔ تو والنہاری اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا جب اسے، کسے یعنی اس زمین کو دن واضح کر دے، روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی، واللیل اذا یغشاہا قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا جب اس کو ڈھپ لے، غشیہ یغشا کے معنی ہوتا ہے ڈھپ لینا، کسی چیز کو کسی چیز پر چادر ڈال دیجئے تو جس طریقے سے ڈھپ جاتی ہے، تو گویا جب رات آتی ہے تو اس کے اوپر کالی چادر گویا کی پھیلا دی جاتی ہے۔ اس کا نظارہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ ہوائی جہاز کے اوپر ہوں اور جب رات آئے تو آپ دیکھیں کہ گویا آپ کے نیچے کیا ہے، بالکل ایک کالی سی چادر پھیلا دی گئی ہے۔ تو واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب اس کو ڈھانپ لے، کس کو، سورج کو ڈھانپ لے، دن کو ڈھانپ لے، یا اصل معنی یہ ہے کہ زمین کو ڈھانپ لے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اس بات پر غور کریں کہ متضاد چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، سورج کی قسم کھا رہا ہے، اور چاند اس کے بالکل برعکس ہے اس کی قسم کھا رہا ہے، دن کی قسم کھا رہا ہے، پھر اس کے بعد رات جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے اس کی قسم کھا رہا ہے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس ذات کی قسم ہے جس نے سورج، جس نے آسمان کو بنایا ہے، یا والذی، یہاں پر لذی کے معنی میں ہے، ما مصدر کے معنی میں ہے، یعنی قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، یا قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس قسم کو بنایا، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس آسمان کو بنایا ہے۔ والارض وما طحاہا، والارض، اور قسم ہے زمین کی، وما، اور طحاہا، طحا کے معنی ہے جسے کہتے ہیں بچھا دینا، پھیلا دینا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے پھیلانے کی، اس کے بچھا دیے جانے کی۔ تو یا قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھا دیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی،
یہاں مراد عموماً نفس انسانی ہے، جو انسان کا کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے، یا شیطان اور اس کے عام دشمنوں کے مقابلے میں یہ سب سے بڑا دشمن ہے، یا شیطان کے بعد سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو وَنَفْسٍ اور قسم ہے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو سوا برابر کیا ہے، اچھی طریقے سے گویا بنا دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑے اچھے شکل و صورت اور سیرت، اچھی سیرت پر انسان کو اللہ تعالی نے اس کے اندر اس کی سیرت جو بنائی ہے۔ تو وما سواہا، اسی لیے بعض اہل علم نے اس سے یہ معنی لیا ہے کہ ونفس وما سواہا، قسم ہے نفس کی اور اس کے برابر کیے جانے کی، یعنی اخلاق کے لحاظ سے گویا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک ایسے برابر اخلاق پر پیدا کیا ہے جو فطرت انسانی ہے، اور فطرت انسانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دین کے اوپر پیدا کیا ہے۔ تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور قسم ہے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا اور اس کے برابر کیے جانے کی، اس کے ٹھیک ٹھیک بنائے جانے کی، یہ نفس جسے اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پس الہما یلہم و الہام کے معنی ہوتا ہے پوشیدہ طور پر دل میں کوئی بات ڈال دی جائے۔ یہ الہام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک الہام تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں جو بات ودیعت کی ہے، مثال کے طور پر انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ انسان کھانے کے لیے کو طلب کرے، انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان آئے اور جائے، اور دوسرے الہام وہ ہوا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں بسا اوقات بعد ایسی چیزیں ڈال دیا کرتا ہے جو انسان کے فائدے کی ہوتی ہے اور انسان ظاہری طور پر اسے معلوم نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر اس معنی میں ہے جس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ودیعت کی گئی ہے، انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ تو فَأَلْهَمَهَا پس اس کے طرف الہام کیا ہے، کس کی؟ فجورہا، فجور فجرہ جس کے معنی ہوتا ہے مخالفت کے، نکل جانے کے، اسی لیے فاجر کو، گنہگار کو فاجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے نکل جا رہا ہے۔ فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گویا رات کی تاریکی کو پھاڑ کر کے وہ باہر آ رہا ہے، اسی لیے ہمارے ہاں اردو میں پو پھٹنا بھی کہتے ہیں۔ تو فَأَلْهَمَهَا پس اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے اسی نفس کو، کیا الہام کیا ہے؟ فجورہا، اس کی برائی کو بھی، وتقواہا اور اس کے تقوی کو بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، ایک صلاحیت انسان کے اندر گناہ کرنے کی ہے اور دوسری صلاحیت انسان کے اندر تقوی کی ہے۔ تو فَأَلْهَمَهَا پس اللہ تبارک و تعالی نے الہام کیا ہے اس نفس کو، فجورہا، فجور یعنی اس کی اللہ کی نافرمانی، اس کا گناہ کرنا، اس کا راہ حق سے بھٹک جانے کو، وتقواہا اور اس کے تقوی کو بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، اچھائی کرنے کی بھی اور برائی کرنے کی بھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے متعدد جگہ، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر کرے یا اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، یا کفورا یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے۔ اسی طریقے سے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں طریقہ سکھایا ہے، اور کس کا؟ ہدایت کا بھی طریقہ انسان کو بتلایا ہے، اور انسان کو ہم نے برائی کا طریقہ بھی اس کے سامنے رکھا ہے، گویا انسان مجبور محض نہیں ہے،
یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بھی رکھی ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے اور اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو جھوٹ کو اچھا سمجھتا ہو، زنا کو اچھا سمجھتا ہو، چوری کو اچھا سمجھتا ہو، دھوکہ دینے کو اچھا سمجھتا ہو، اور کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو سچ بولنے کو غلط سمجھتا ہو، پاک بازی کو غلط سمجھتا ہو۔ تو یہی چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہے۔ پھر اس کی تاکید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ رکھا ہے، یہاں تک قسم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہے، سورج اور سورج کے چمکنے کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی اور آسمان کے بنانے والے کی، زمین کی اور زمین کے پھیلانے والے کی، اور نفس انسانی کی اور نفس انسانی کے بنانے کی۔ یہ 11 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ کس چیز کے اوپر؟ اب اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ یعنی قسم کس پر کھائی جا رہی؟ اس بات پر کہ قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا، فلاح پایا وہ انسان۔ یعنی فلاح کا معنی ہوتا ہے، کامیاب ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان کے لیے جو چیزیں باعث ضرر اور نقصان ہے اس سے وہ بچ گیا ہے، اور انسان کے لیے جو چیز فائدے کی ہے اسے اس نے حاصل کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے متعلق فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اس لیے کہ جہنم اس کے لیے باعث ضرر ہے، اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس لیے کہ جنت اس کے فائدے کی چیز ہے، تو فقد فاز، یہی انسان کامیاب ہو گیا۔ تو اصل فلاح اور کامیابی یہ ہے، اصل فلاح اور کامیابی یہ ہے کہ انسان نقصان دہ چیزوں سے بچ جائے اور بری چیز، فائدے مند جو چیز ہے اس کو پالے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قد افلح کہا ہے، فلاح اسی سے فلاح بنا ہے، جس کے معنی میں یعنی وہ کامیابی جو انسان کو مشقت اور پریشانی کے بعد حاصل ہو۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر جو کامیابی ہے، نفس کا جو تزکیہ ہے، اس کے لیے انسان مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، انسان کو مصائب جھیلنا پڑتا ہے، اس لیے فلاح کا لفظ استعمال کیا۔ تو قد افلاح، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من، وہ شخص زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ تزکیہ کیا ہے، تزکیہ کے معنی ہوتا ہے پاک ہونے کے اور بڑھنے کے۔ دو معنی تزکیہ میں داخل ہے۔ ایک معنی تزکیہ کا ہے کہ پاک کرنا، جیسے زکوٰۃ کی مال جو دی جاتی ہے کیا ہے، اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی تزکیہ کا ہے کہ اس میں بڑھوتری پائی جائے، اس میں اضافہ ہو۔ تو گویا تزکیہ کے لیے ضروری یہ ہے، انسان کا تزکیہ کب ہوگا؟ جب کہ وہ دو کام کر لے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو پاک کر لے۔ کس چیز سے پاک کر لے؟ برائیوں سے پاک کر لے، گندگیوں سے پاک کر لے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف پاک کر لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اضافہ بھی ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہے کہ انسان کا برائیوں سے رک جانا کافی نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ نیکیاں بھی کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے جو سورت ہے، بلکہ 2-3 سورتیں پہلے اس کا ذکر آئے گا، سورہ قد افلح، سورہ نعوذ باللہ من ذالک، سبح اسم ربک الاعلی، سورہ الاعلی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاک کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تو گویا زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان
اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے ان سے بچتا رہے، اپنے نفس کو پاک کرے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے اوپر انسان عمل کرے۔ تو قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص من زکاہا جس نے اس نفس کو، اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خوابا، اور یقیناً خسارے میں رہا۔ خوابا یخیبوں کے معنی ہوتا ہے گھاٹا اٹھانا، خسارے میں جانا، نقصان اٹھانا۔ تو وقد خوابا، اور یقیناً خسارے میں رہا، گھاٹے میں رہا، نقصان اٹھایا، من وہ شخص دساہا، دساہا، دسا یدسو کے معنی ہوتا ہے دسسا، زمین کے اندر کسی چیز کو ڈھانپ دینا، گاڑ دینا، زمین میں ملا دینا، مٹی میں ملا دینا، خاک آلودہ کر دینا۔ تو وقد خوابا، اور یقیناً کامیاب ہو گیا، من وہ شخص دساہا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، جس نے اپنے نفس کو خاک آلود کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد قسمیں کس بات پر کھائی ہے؟ اپنے نفس کے تزکیہ کے اوپر۔ اس سے نفس کے تزکیہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے جو صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اللہم آتی نفسی تقواہا۔ اس حدیث کو حضرت زید ابن ارقم نے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث ایک لمبی ہے جس دعا کی ابتدا ہوتی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ تعالی ہمارے نفس کو تقوی عطا کر، وزکیہا اور اسے پاک کر دے، انت خیر من زکاہا تو ہی ہے جو بہترین طریقے سے اس کو پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا تو ہی اس ومولاہا تو ہی اس نفس کا ولی ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، اس سے محبت کرتا ہے، ومولاہا اور اس کا مولا اور مالک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بلکہ حضرت زید ابن ارقم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ دعا اللہ کے رسول ہمیں سکھاتے تھے اور ہم تم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس سے اس نفس کے تزکیہ کی اہمیت ہوتی ہے۔ بلکہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت مسند احمد کے اندر ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سجدے میں تھے، اور ہم نے سنا کہ آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کا تقوی عطا کر، اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور اسے پاک اور صاف کر دے، تو ہی بہترین پاک اور صاف کرنے والا ہے۔ بلکہ ایک حدیث طبرانی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو تلاوت فرماتے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ علا کل حال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لمبے سلسلے، قسم کے لمبے سلسلے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جس بات پر قسم کھائی ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ ہے۔ اس سے اپنے انسانی نفس کے تزکیے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا دوسرا حصہ شروع کیا، اور بطور مثال کے ایک قوم کا نام لیا ہے۔ جس قوم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہلاک اور برباد کر دیا۔ گویا مکہ کے مشرکین کو اس طرف توجہ دلانا ہے کہ اس نبی کے آنے کے بعد اگر تم لوگ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ بھی وہ معاملہ ہونے والا ہے جو
قوم ثمود کا ہوا۔ آگے کی مجلس میں آخری بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی مجلس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔